تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، قدم باہ مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہ مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد، حضور اکرم رسول اعظم، حضور اکرم رسول اعظم، درود تم پر سلام تم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد، ہماری آنکھوں کا نور تم ہو، ہمارے دل کا سرور تم ہو،
پڑھیں گے ہم تو ہمیشہ پہ ہم درود تم پر سلام تم پر اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد حضور اکرم رسول اعظم درود تم پر سلام تم پر در نبی پر یہ عمر بیتے او مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینہ والے کہے مقامی مدینہ والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. قرأ الداني به على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على الشاني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. بے آگے کی جو کرسیاں خالی ہیں اس کو پر کر لے. جو ابھی پیچھے سے احباب آ رہے ہیں وہ آگے بڑھے. حضرت مولانا صدر الحسن صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اب جو ہیں ہمارے سامنے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے آرگنائز حضرت مولانا نصر اللہ خان صاحب رحمانی دامت برکاتہم جو ہیں ہمارے سامنے چند قیمتی باتیں پیش فرمائیں گے. آپ حضرات سے درخواستیں ہیں کہ ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. مجھے مختصر وقت میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے اغراض و مقاصد آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ اس ملک کا متحدہ ادارہ ہے. اس ملک کی خوش نصیبی یہ ہے اور اس ملک کے علاوہ دیگر کسی ملک میں بھی اللہ کی یہ نعمت میسر نہیں ہے کہ یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو تمام مکاتب مسالک جماعتوں اور جمعیتوں کا نمائندہ ادارہ ہے، جہاں تمام ہی مکاتب فکر کے علماء جب کبھی بورڈ کی طرف سے مشاورتی نشست ہوتی ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک جگہ ٹھہر کر ایک امام نماز پڑھاتا ہے اور تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بورڈ کے چند شعبے ہیں جس میں سے ایک حساس اصلاح معاشرہ ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی چاہت یہ ہے کہ معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لوگ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اسی طرح لوگ زندگی گزاریں، معاملات بھی پاک ہوں، معاشرت بھی پاک ہو، اخلاق بھی لوگوں کے اچھے ہوں. اور اس وقت جو برائیاں اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اس کی روک تھام کی جائے. لوگوں کا تعلق مسجدوں سے جوڑا جائے، علماء سے جوڑا جائے، اکابر اللہ والوں سے جوڑا جائے اور لوگ اپنے تمام کاموں کو علماء کی نگرانی میں شریعت کے مطابق کریں. آپ لوگوں کو اس لیے یہاں جوڑا گیا ہے کہ کس طرح اصلاح معاشرہ کے ذریعے کام کرنا ہے اور مستقل طور پر جو کام بورڈ کی طرف سے دیے جائیں گے اس کو کیسے انجام دینا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گی. ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بیماریاں اور برائیاں پھیل رہی ہے، مختلف برائیاں ہیں. ہر علاقے میں ایک الگ بیماری ہوتی ہے، ہر علاقے میں ایک الگ برائی ہوتی ہے اور یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس برائی کو جڑ سے ختم کر دیں اور اپنے معاشرے کو صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنائیں. اصلاح معاشرہ کے ذریعے ان تمام برائیوں پر کام کیا جاتا ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. مثال کے طور پر اس وقت ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارا یہ معاشرہ جس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے، نوجوانوں کے اندر کس طرح بے دینی آ رہی ہے،
راتوں کا جاگنا، موبائل کا استعمال کرنا، اس پر فحش اور ننگی تصویریں دیکھنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، مسجدوں سے اپنا تعلق ختم کر دینا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا، سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، جو برائیاں اس وقت پھیل رہی ہیں اس پر مضبوط کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ برائیاں بلکہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ارتداد کی لہریں دوڑی ہیں۔ اس ملک کے اندر اتنی فحاشیت اور عریانیت عام ہوئی کہ مسلمانوں کے ذہن سے اسلام کی پاکیزگی کا تصور بھی نکل گیا۔ رشتوں کا تقدس نہیں، اسلام نے جو حیا ہم کو سکھائی ہے اس کو بالکل بھلا کر بے حیائی والی زندگی گزارنا، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا، برائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اس پر آفت یہ ہے کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس پر فخر کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، فلاں کا جو ہے مال میں نے ہڑپ کر دیا، فلاں کو پتہ بھی نہیں چل پایا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے علماء کو، چونکہ اب زمینی سطح پر کام ہو رہا ہے اور اس پر ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے بورڈ کے ذریعے یہ کام کرنے کی توفیق ہم کو دی۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں جن کے دلوں میں احساس ہو، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ آپ لوگ تڑپ کو لے کر آئے ہیں، فکر کو لے کر آئے ہیں، اور ایک کڑھن آپ کے دل کے اندر ہے۔ آپ یہاں سے عزم لے کر جائیں کہ آپ اس طرح کام کریں گے جیسے بورڈ چاہتا ہے، جیسے اللہ کی شریعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس معاشرے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں الگ الگ قسم کی برائیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس گٹ کا نظام ہے، عام طریقے پر اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اچھے دیندار لوگ بھی اور ان کے گھر کی خواتین بھی اس میں مبتلا ہے۔ گٹ بنائے جاتے ہیں اور سودی رقم لی جاتی ہے، بیاج کا کاروبار کیا جاتا ہے، سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ انٹریسٹ پر کاروبار کیے جا رہے ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کو لانے والی چیزیں، یہ سب وہ کام ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ہم کو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، ہماری تقریروں سے کام نہیں ہوگا۔ ہم اگر مسجد کے امام ہیں تو ہم کو زمینی سطح پر اس کام کو کرنا ہوگا۔ ہم اگر کسی مدرسے کے مدرس ہیں تو ہم جس مدرسے میں ہیں اور مدرسہ جس گاؤں کے اندر ہے، جس شہر کے اندر ہے، وہاں سے برائیوں کو ختم کرنے کا ہم کو عزم کرنا ہوگا۔ ہم ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ ہماری زندگی کے ایام گزرے جا رہے ہیں، کام بہت پڑے ہوئے ہیں، لیکن احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اب اس چیز کو چاہا جا رہا ہے کہ آپ علماء کی، ہمارے اکابرین کی سرپرستی میں اپنے معاشرے کو پاک کریں، صاف کریں۔ لوگ ہمارے معاشرے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک رسالے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، میں آپ کو واقعہ عرض کروں۔ کسی مسلمان نے کسی عیسائی سے قرض لیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد مسلمان انکار کرنے لگا کہ میں نے قرض نہیں لیا۔ اور وہ کسی عیسائی نے مسلمان سے قرض لیا تھا، اور وہ مسلمان جو ہے اس کو مانگ رہا، تو وہ عیسائی جو ہے دینے سے انکار کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس نے بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ ٹوٹے دل کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے ہوئے اس نے راستے پر دیکھا ایک چرچ ہے، اس کو خیال آیا کہ ہم جو ہے علماء کی بات مانتے ہیں، ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو علماء ہم کو سمجھاتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ عیسائی اس کے عالم کی بات مان لیں، یہاں چرچ میں کوئی پادری ہوگا، میں جا کر اس سے یہ واقعہ بیان کروں گا تو شاید وہ مجھ کو پیسے دے دیں۔ وہ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری نکلتا ہے، اس نے پورا واقعہ سنایا اور اس کو یقین دلایا کہ میں نے پیسے اس کو دیے ہیں اور وہ اب دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو پادری نے ایک چٹھی لکھی، اس سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں، ایسے ہی لے جاؤ، اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ تم کو اپنی رقم واپس کر دے گا۔ یہ جب پہنچا اس کے گھر اور وہ چٹھی اس نے اس عیسائی کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ یہ فلاں پادری نے آپ کو آپ کے مذہب کا جاننے والا ہے، اس نے یہ پرچی دی ہے۔
تو اس میں لکھا تھا کہ اس نے جب وہ پرچی کھولی اور اس کو پڑھا تو فوراً اندر گیا اور ہانپتے ہوئے پیسے لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیے اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ مسلمان بڑا حیران کہ ایک پادری نے پرچی دی، اس پرچی کو لے کر اس نے جیسے ہی پڑھا تو فوراً پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ اس نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ اس کے اندر کیا لکھا تھا۔ اس نے وہ پرچی اس کے ہاتھ میں دی تو اس پرچی میں لکھا تھا کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے متعلق ہے، یہ خیال ہمارے متعلق ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب ہم کو دیکھ کر لوگ ایمان میں آیا کرتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ پاک نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے۔ وہ جب راستے سے گزرتے تھے، مسجد کے اور گھر کے درمیان ایک غیر مسلم کی دکان تھی، وہ بہت حیرت سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بے قرار ہوا اور اس نے کہا کہ اپنے نوکر سے کہ جاؤ وہ امام صاحب جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں ان کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا، امام صاحب سے کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اس کے دکان پر ٹھہرے۔ وہ دکاندار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آج آپ کے دین پر قربان ہو چکا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا اور اس سے پوچھا کہ تم کو اسلام میں آنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے تم اسلام قبول کر چکے ہو، کس چیز کی وجہ سے تم نے یہ کہا کہ میں تمہارے دین کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ امام صاحب میں روزانہ آپ کو دیکھتا ہوں، آپ یہاں سے گزرتے ہیں، آپ کی نگاہ زمین پر ہوتی ہے اور آپ کے چہرے سے وہ نورانیت برستی ہے، تو آج میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ تصورات ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں کے دلوں کے اندر، لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ، ہمارے معاشرے میں عام طریقہ پر یہ ہوتا ہے کہ سستا بھی اگر پلاٹ مل رہا ہو تو لوگ خرید نہیں رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقے اچھے نہیں ہوتے۔ اصلاح معاشرہ کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے پاک ہوں، ہمارے محلے پاک ہوں، ہم سے لوگ عقیدت کریں، ہمارے محلے میں رہنے کے لیے لوگ تمنا اور آرزویں کریں، اور ہم وہ اسلام کی تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس کو عام کریں، اس کو خوب پھیلائیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا مقصد ہے، اور اسی لیے اکابر اللہ والے راتوں میں جو ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا کر سمجھا رہے ہیں کہ آئیے اور دین کی بات سنیے اور اصلاح معاشرہ کمیٹی سے جڑ کر اپنے معاشرے کو پاک کیجیے، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کیجیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اللہ پاک نے ہم سب کو یہ بہت قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، اور آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو اللہ نے بورڈ سے جڑنے کی توفیق دی ہے، اور یہ کہ اب اصلاح معاشرہ کے کاموں کے لیے بھی ہم کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف کا انتخاب ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس بات کو دل میں رکھ کر اصلاح معاشرہ کے کاموں میں جڑیے۔ میں نے سبق کے طور پر حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت ظلہ علینا یہاں موجود ہے، حضرت مولانا صدر الحسن صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ میں ان کے طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، میں نے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو احباب دور دراز سے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی کمیٹیوں کے نام لکھ کر لائے ہیں، وہ مولانا عبدالشکور صاحب کے پاس کسی کے ذریعے پہنچا دیں، اور انشاءاللہ ابھی مجلس کے اندر کمیٹیوں کا بھی اعلان ہوگا اور کنوینرز کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے سامنے حضرت مولانا سید نصر اللہ خان صاحب جو ہے چند قیمتی باتیں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تعلق سے ہمیں بتا رہے تھے۔ اب ہمارے دوسرے مقرر حضرت مولانا صدر الحسن صاحب ندوی مدنی مدظ اللہ العالی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی باتوں سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران و مہمانان گرامی اور ہمارے سامنے شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے علماء کرام، ابھی آپ نے مولانا سید نصر اللہ صاحب سے قیمتی باتیں سنی اور انہوں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پیغام تو آپ تک پہنچایا۔ حضرات، جب اس طرح کے جلسے یا اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے علماء چاہے وہ کسی مدرسے میں استاد ہوں، امام ہوں، مؤذن ہوں یا کوئی دوسری خدمات انجام دے رہے ہوں، کسی نہ کسی تنظیم سے ان کی وابستگی ضرور ہوتی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں تنظیم سے ہے، فلاں جماعت سے ہے، پھر میں کس طرح پرسنل لاء بورڈ کا ساتھ دے سکوں یا پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمیں دی جائیں ان پر کس طرح میں عمل پیرا ہو سکوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ذہنوں میں یہ بات تازہ کر لیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ ایک نمائندہ بورڈ ہے جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی، کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے ہمارا تعلق ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہو، ان تمام مکاتب فکر کے جو زعماء ہیں، علماء ہیں، سجادہ نشیں ہیں، بڑے بڑے مدارس کے محتم اور نظماء ہیں، وہ تمام کے تمام اس بورڈ کے ممبر ہیں۔ اور آپ کے سامنے 1972 سے 2021 تک کی تقریباً 50 سالہ تاریخ اگر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ یہ اندازہ لگائیں گے بخوبی کہ بورڈ نے ہر دور میں اپنے ان مختلف مکاتب فکر و علماء کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہر محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ان تمام حضرات نے حکومت کے سامنے نمائندگی کی ہے، متبنہ کا مسئلہ ہو یا 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا نفقہ مطلقہ ہو، مختلف قسم کے جو مسائل پیش آئے حکومت کی طرف سے یا افراد کی طرف سے، ان تمام حضرات نے حکومت کے سامنے بھرپور نمائندگی کی۔ اور اگر عدالت میں جانے کا موقع آیا تو ان تمام حضرات نے ایسے وکلاء کا انتخاب کیا جو ماہر تھے اور انہوں نے بورڈ کی نمائندگی کی۔ تو اس 50 سالہ تاریخ کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ بورڈ کبھی بھی امت مسلمہ کے مسائل کے سلسلے میں کبھی بھی اس بورڈ نے پس و پیش سے کام نہیں لیا، کبھی اس نے کوئی کوتاہی نہیں برتی، بلکہ جاں بکف ہو کر یہ آگے بڑھتے رہے اور یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ قافلہ بڑھتا رہے گا۔ اس لیے ہماری وابستگی اگر اس تنظیم سے ہوتی ہے، بورڈ سے ہوتی ہے، تو یہ وابستگی ان تمام وابستگیوں کے منافی نہیں ہیں جس سے ہم وابستہ ہیں، بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ بورڈ ایک وسیع ادارہ ہے اور اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بورڈ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں کوئی کارنامہ انجام دے سکے، اس لیے قانونی سیل بنایا، پھر ایسے علماء کی جو شریعت کے ماہر ہوں اور ایسے وکلاء کی جو اپنے فن کے ماہر ہوں، ان دونوں کو یکجا کیا اور اس کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی بنائی۔ اسی طرح بورڈ نے اصلاح معاشرہ کمیٹی بنائی تاکہ معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ہم دور کر سکیں۔
آپ کے اور ہمارے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ اصلاح معاشرہ کا کام کوئی نیا کام نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے سے بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ لیکن کوئی ادارہ جب اپنا منصوبہ بناتا ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ شعبے ہوتے ہیں، اور ان شعبوں کے لیے اس کے اہل افراد کا وہ ادارہ انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کمیٹی نے جو پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم حصہ ہے، اس نے علماء کا انتخاب کیا، اس لیے کہ علماء سے بڑھ کر شریعت کا رازداں اور علماء سے بڑھ کر معاشرے کی خرابیوں کا رازداں کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق عوام سے ہے۔ شادی کے موقع پر، غم کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، مختلف مواقع پر ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کیا خرابیاں ہیں ان سے بھی ہم واقف، کیا اچھائیاں ہیں ان سے بھی واقف۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب جو بہت مالدار ہیں، ان کے ہاں شادی ہونے والی تھی، تو ان کے خاندان میں یا ان کی برادری میں کچھ رسم و رواج ہیں اور ایک لسٹ، پوری ایک لسٹ ہوتی ہے، تقریباً 100-200 آئٹمز ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں تو سمجھ نہیں سکا کس مقصد سے بلایا، کہنے لگے مولانا ایک اہم مقصد کے تحت میں نے بلایا، آپ ضرور آئی۔ میں ان کے گھر پر گیا، انہوں نے وہ لسٹ میرے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ مولانا جو چیزیں اس لسٹ میں شریعت کے مطابق ہیں اس پر آپ نشان لگا دیجئے صحیح کا، اور جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے اس پر ضرب کا نشان لگا دیجئے، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم نے طے کیا ہے کہ شادی ہو۔ اس وقت شریعت کے مطابق جو چیزیں میرے سمجھ میں آئی، میں نے نشان لگایا صحیح کا اور ضرب کا نشان لگایا ان چیزوں پر جو شریعت کے خلاف تھی۔ بعد میں مجھے اطلاع دی گئی کہ ان لوگوں نے، اس خاندان کے لوگوں نے اسی کے مطابق شادی کی۔ تو اگر انسان طے کر لے کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو دنیا کی کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، نہ بیوی، نہ بال بچے، نہ رشتہ دار، نہ اعزا، نہ اقربا۔ اور اگر دل میں چور ہو، میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن بیٹے کا یہ مطالبہ ہے، مولانا میں تو بالکل شریعت کے مطابق چاہتا ہوں لیکن بیوی یہ چاہتی، مولانا میں تو چاہتا ہوں لیکن اعزا و اقارب ان کو ناراض ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی شریعت کو ہم ناراض کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن اعزا کو ناراض نہیں کر سکتے، بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کے معاملات میں بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس بے حسی کو دور کریں۔ انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سب واقف ہیں، ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، آخر آپ اپنی صحت کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ اس لیے کہ راتوں کو جاگتے تھے، مسئلے مسائل لکھتے تھے۔ تو انہوں نے جو بات کہی وہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ پوری آبادی، عباسی خلیفہ کا دور تھا، اور عباسی خلیفہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے قلمرو میں، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ ہارون رشید بادل کو مخاطب کر کے کہتا تھا، امطری حیث شئت فسیأتنی خراجک، اے بادل چاہے جہاں برس، تمہارے برسنے سے جو ٹیکس آئے گا وہ میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک۔ تو امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آرام سے سوتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں محمد سے پوچھ لوں گا، اگر میں سو گیا تو لوگ کن سے مسائل پوچھیں گے۔ تو یہ جو تڑپ تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں، اس تڑپ کی وجہ سے آج پوری دنیا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ان کی کتابیں ریفرنس کے طور پر، مرجع کے طور پر پیش کی جاتی۔ اتنا وقی کارنامہ انجام دیا اس لیے کہ انہوں نے مسائل کو سمجھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسائل کو سمجھنے کے لیے کاروباری لوگوں کے پاس دھوبی کے پاس جاتے، کہتے تھے تمہارا کیا طریقہ ہے، تم کس طرح اجرت لیتے ہو، کپڑا اگر رنگتے ہو تو اس کی اجرت کا کیا طریقہ ہوتا ہے، تاکہ یہ بتا سکیں کہ فلاں طریقہ تمہارا صحیح ہے، فلاں طریقہ تمہارا غلط ہے۔ تو مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے سامنے
مسائل ان سے پوچھتے تھے اور حل یہ پیش کرتے تھے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اور پسند لا بورڈ کا دار و مدار علماء پر ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسند لا بورڈ کے ارکان میں بھی اکثریت علماء کی ہے، اس لیے کہ علماء کا تعلق عوام سے ہے، اور دوسری طرف علماء کا تعلق شریعت اسلامیہ کے مرجع اور منبع قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. ان کی نظر ہے قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. اور ایک طرف دوسری طرف عوام سے ان کا رابطہ ہے. وہ مدارس کے ذمہ دار ہیں، اور مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کے اعزاء سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے والدین سے اور ان کے بھائی خواہوں سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو معاشرے کی خرابیوں کو سمجھنا اور ان کو دور کرنے کا اہم فریضہ اگر کوئی شخص، کوئی برادری، کوئی طبقہ انجام دے سکتا ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے. اس لیے آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پسند لا بورڈ نے آپ کا انتخاب کیا. پسند لا بورڈ نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ آپ معاشرے کی خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں. ابھی جیسا کہ ذکر کیا گیا، معاشرے میں ہزاروں خرابیاں، اور یہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کیوں بڑھ رہی ہیں آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں. مختلف ذرائع ہیں جن ذرائع کے ذریعے جان بوجھ کر دید و دانستہ خرابیاں مسلم معاشرے میں بڑھائی جا رہی ہیں. اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی دین، اگر کوئی مذہب صالح معاشرے کی تشکیل میں اہم فریضہ انجام دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس لیے ان کی پوری نظر، اور بلکہ یہ کہیے کہ ان کی سازش کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر نئی نسل کو برباد کرے. اس لیے کہ نئی نسل اگر ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات صحیح طور پر ہمارے درمیان باقی رہ سکیں گی یا نہیں. تو بہرحال پسند لا بورڈ کا یہ کام ایک شخص کا کام نہیں، اور نہ یہ وقتی کام ہے. ہم یہ سمجھے کہ 2 دن 4 دن 6 دن ہفتے 2 ہفتے میں اسلامی معاشرے کا کام ہم کر لیں گے اور کام ہو جائے گا. نہیں، یہ عمل مسلسل ہے، اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اتنی خرابیاں دور کیسے ہوں گی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان خرابیوں کے سلسلے میں عوامی بیداری پیدا کریں. کتنی کامیابی ملے گی، کتنی ناکامی ہمارے حصے میں آئے گی، اس کے ہم ذمہ دار نہیں. وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے ذمہ پہنچانا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی کی تفصیلات آپ کے سامنے. 950 سال کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے. بعض روایات میں اور بعض تفسیر کتابوں میں آتا ہے کہ 950 سال میں صرف 110 افراد مسلمان ہوئے. اندازہ لگائیے، 950 سال میں 110 افراد. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناکامی، لیکن یہ ناکامی نہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے مشن پر عمل پیرا رہیں، ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اس میں اثر پیدا کرنا، اس اثر پذیری کے بعد اس کو قبول کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اگر کسی کو چاہیں، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جن جن علاقوں کے ذمہ دار ہیں اور ان علاقوں میں مجموعی طور پر جو خرابیاں ہیں، اور خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں، اور بعض شوہروں کے معاملات میں، بعض معاملات میرے پاس آتے ہیں تو شوہر یہ کہتا ہے نہ میں طلاق دوں گا، نہ خلا دوں گا، اور نہ اپنے گھر پہ بلاؤں گا. اس طرح کے جملے ایک مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ رکھو تو سلیقے سے رہو، معروف طریقے کے مطابق رکھو، اور اگر تمہیں بیوی پسند نہیں ہے طلاق دے دو، چھوڑ دو. لیکن مسلم معاشرے میں 1-2 نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ شوہر نہ طلاق دیتا ہے، اور بیوی اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر خلا کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. مقدمات عدالتوں تک جاتے ہیں، اور وکیل صاحب بیٹھے ہیں. عدالتوں تک جب ہمارے مقدمات جاتے ہیں تو پھر ہمارے گھر کی بیٹیاں اور ہماری گھر کی عورتیں
کن کن درندوں کا شکار ہوتی ہیں، یہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اور یہ فریضہ انبیاء کرام کا فریضہ ہے، یہ فریضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کارنامہ انجام دیا، اس کارنامے کو ہم انجام نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے رسول کی امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر ذمہ داری دی گئی، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ ہے، اور اس فریضے کو نسبت حاصل ہے خیر امت سے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم خیر امت کہے جانے کے مستحق اسی وقت ہوگے جب تم یہ دو کام کرو گے۔ اس کا مطلب ہے ہماری خیریت موقوف ہے ان دو امور پر، ہماری اچھائی، ہماری نیک نامی موقوف ہے ان دو امور پر، کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ آپ حضرات قرآن پاک کی آیتوں سے، قرآن پاک کی تفصیلات سے، تفسیر سے، ہر چیز سے واقف ہیں، بس ضرورت ہے عمل کی، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ علماء کے اپنے اپنے مسائل ہیں، تنخواہوں کے مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، دینی مدارس کے مسائل ہیں، چندوں کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کا تعلق صرف علماء سے ہی نہیں ہے، جو غیر علماء ہیں ان کے بھی اپنے اپنے مسائل ہیں، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ہماری آپ سے استدعا یہ ہوگی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اصلاح معاشرے کے تحت یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اصلاح معاشرہ کی طرف سے ہم کو اور آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں، ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی کوشش کریں، اور پرسنل لا بورڈ کے اس قافلے کو جو تقریباً 50 سال سے رواں دواں ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ تھے ہمارے درمیان حضرت مولانا صدر الحسن صاحب ندوی مدنی دامت برکاتہم۔ اب جو ہے میں ہمارے درمیان تشریف فرما حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی اور رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے درخواستیں ہیں کہ آپ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے اغراض و مقاصد کو حضرت والا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم آنے تک آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے درپیش جو مسائل ہے اس کے حل تلاش کرنے کے لیے اکابرین، بزرگان دین شب و روز غور و فکر کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری کا عالم ہے کہ اس امت کا کیا ہوگا۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، زبان پر ایک کلمہ ہے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب
میری امت کا کیا ہوگا. فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بھی فکر یہی ہونا چاہیے. یہ امت زوال کی طرف جا رہی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بلندی، بہت عروج عطا کیا تھا، لیکن اب ایک زوال کی طرف جا رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کی ضرورت کیوں ہے، یا یہ پوچھتے ہیں کہ اصلاح معاشرے میں آپ کن کن اغراض و مقاصد کو لے کر چلیں گے، یا یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدھ مثال مولانا یہ بتائیے کہ معاشرے کی اصلاح کے واسطے کون سا ایسا واقعہ آپ کو ذہن میں آیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے اکابرین اصلاح معاشرہ اس کے جلسے جلوس، اس کی فکر کے اعتبار سے میٹنگیں، مشاورتی اجلاس سب کچھ لے رہے ہیں. کیا بات ہے؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن زانی ہو سکتا، شرابی ہو سکتا، گناہ صغیرہ کر سکتا، گناہ کبیرہ کر سکتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس زمانے میں امتی یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا جھوٹ کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا، جھوٹ کے بغیر ترقی کر نہیں سکتے. کتنا بڑا زوال ہے. نبی کا فرمان کہ مومن جھوٹا ہو نہیں سکتا اور امتی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہونا زوال کی. اور یہ واقعات کو دیکھ کر اصلاح کی طلب اور تڑپ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. ایک واقعہ زندگی کے اعتبار سے خالی جھوٹ کو آپ لے لیجئے. اس امت کے اندر اس عنوان کو لے کر آپ چلیے کہ جھوٹ کو چھڑانا ہے. اس کے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے یہ سوچیے آپ. قرآن کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آج ایک جھوٹ کی وجہ سے کسی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. ایک جھوٹ کی وجہ سے بہت بڑی آفت اور مصیبت آ سکتی ہے. ایک جھوٹ کی وجہ سے پورا خاندان برباد ہو سکتا ہے. ایک جھوٹ کی افواہ کی وجہ سے فسادات میں ہزاروں زندگیاں برباد ہوتی ہے. مکانات جلائے جا رہے ہیں، اثاثہ لوٹا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایک جھوٹی افواہ کی وجہ سے. آپ اس پر بریک کیسا لگائیں گے؟ آپ اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ صرف ایک گھر کو لے لیجئے، آپ کی اپنی ایک فیملی کو لے لیجئے. آپ کو دعوت کا کام، اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، ایک محلے سے شروع کرنا ہے، ایک بستی سے شروع کرنا ہے. آپ دیکھیے ایک خاندان بتائیے آپ کہ پورے خاندان کے اندر ماشاء اللہ ایک بھی جھوٹا شخص نہیں ہے. اس کو مثالی ایوارڈ دیا جا سکتا ہے. آپ بتائیے ایک فیملی بتائیے چھوٹی سی، ایک 5-7 افراد پر مشتمل لوگ گھر میں رہتے ہیں، اس میں آپ 100% اس کو بتائیے کہ یہ جو ہے گھر میرے علم میں ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو مشکل سے ایک فیملی ملنا مشکل ہے. کتنا زوال ہے. اور اس جھوٹ کی وجہ سے ساری خرابیاں آسان ہو جاتی ہے، ساری خرابیاں خوبیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے آپ یہ محسوس کیجئے کہ اصلاح معاشرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس امت پر بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کا پیغام دے رہے ہیں، جس معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو معاشرہ پوری دنیا میں آئیڈیل اور نمونے کے طور پر سمجھا جا سکتا
وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ تھا، ان کی زندگیاں تھی، ان کے واقعات ہیں. اس کو پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جان دینا پسند کرتے تھے لیکن جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے. کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. انہوں نے تصور بھی نہیں تھا ایک وقت کا کسی اعتبار سے کوئی گناہ صغیرہ ہو جا سکتا تھا لیکن جھوٹ بول لو یہ ان سے ممکن نہیں تھا. آج اتنا ہی ایزی ہو گیا، آسان ہو گیا. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین نے اس کو ایک عنوان دیا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 3 موٹے اغراض و مقاصد ہیں. ایک اصلاح امت، اتحاد ملت، تحفظ شریعت. یہ 3 عنوانات پر جو ہے بورڈ کام کر رہا ہے. لوگ آتے ہیں جیسے تبلیغ والوں کو مشورہ دے دیں کہ بھئی یہ 6 نمبر کب تک کے چلا رہے، 7واں نمبر کب شروع کرتے ہیں. ایسے ہی بورڈ میں بھی آتے عقل مند لوگ، یہ 3 عنوان کے بجائے جو ہے 4تھا عنوان کب لیں گے. یہ امت پر جو ہے، یہ مسلمانوں پر یہ مسائل آ رہے ہیں. یہ سارے مسائل کا جڑ جو ہے اور اس کا حل اگر آپ دیکھیں گے کہ اس جڑوں کو دیکھا گیا، غور کیا گیا اور اس کا حل یہ 3 عنوانات کے اندر ہی تلاش کریں تو آپ کو یہ عنوان مل جائے گا. اصلاح امت جو ہے اور اتحاد امت اور تحفظ شریعت، یہ تینوں عنوان پر اگر آپ بات سنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ گھنٹوں لگ جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے بات کے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہم کہتے سنتے رہتے ہیں، بات چیت بھی بہت ہوتے رہتی ہے، میں اختصار سے اس بات کی طرف آخر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ جو ہے، معاشرے کے بگاڑ کو سدھارنے کا کام، یہ سماج سدھار کا کام، یہ کام کتنا افضل ہے، بہتر ہے. اس سے سمجھیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی دیر نقل و حرکت کرتا ہے، اس میں کامیابی ملے یا نہ ملے، تھوڑی دیر نقل و حرکت کرتا ہے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. تو سماج سدھار کا کام اتنا بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا قدم ہے وہ. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اصلاح معاشرے کی جتنے ذمہ داران یہاں پر ہے، اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر اس عنوان پر کئی عنوانات قائم کر سکتے ہیں اور اس سمت میں غور و فکر کر سکتے ہیں. جہاں کے علاقے کے اعتبار سے جو مسائل آتے ہیں آپ غور کریں گے تو اصلاح معاشرے کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو حل ملتا ہے. اور یہ حل اکابرین نے، بزرگان دین نے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے. ہم اس پر غور و فکر کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے کام کرتے رہیں. ایک جذبہ، ایک عہد اپنے اندر پیدا کر لیں کہ بورڈ کے اکابرین بزرگان دین جو میسج ہم تک کے، پیغام ہم تک کے پہنچا رہے ہیں، اس کو گھر گھر تک کے ہم کو پہنچانا ہے، گلی گلی اور بستی تک کے ہم کو پہنچانا ہے، چوراہوں تک کے اور ہوٹلوں تک کے ہم کو پہنچانا ہے. آج اس امت کے اندر ایک بیداری کا ماحول آپ لا سکتے ہیں. آپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اصلاً اس وقت جو ہم لوگوں کی نشست ہے یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپس کی مشاورت کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے کاموں کو سمجھنے کے لیے اورنگ آباد کے مختلف تعلقے کے حضرات کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ اصلاح معاشرہ کے کام کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھیں بھی اور اپنے اپنے علاقوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق اصلاح معاشرہ کے کاموں کو مضبوط کریں، مستحکم کریں. بحمد اللہ یہاں ابھی کئی علماء کرام
کی اچھی گفتگو ہوئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی علالت کی وجہ سے ان حضرات کی گفتگو سننے سے محروم رہا، لیکن آپ حضرات نے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات علماء کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جو گفتگو ان حضرات نے فرمائی ہے انشاءاللہ وہ کافی ہوگی۔ البتہ 3 بنیادی باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کام کرنے کے طریقے پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی، پھر آپ حضرات اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ارشاد فرمائیں۔ بنیادی طریقے پر یہ سمجھنا اور اپنی پوری ملت کو سمجھانا ضروری ہے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ جس معاشرے اور سماج میں خرابیاں اور برائیاں آ جائیں گی، اور جس معاشرے میں بے حیائی اور غلط کاری کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے، وہ سماج اور معاشرہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ جو قومیں اس دنیا میں عروج تک پہنچیں اور اس کے بعد زوال کا شکار ہوئیں، اگر آپ ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عروج کے بعد زوال کا واحد سبب ان قوموں کے اندر پایا جانے والا بگاڑ تھا۔ قرآن مجید قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ بیان کرتا ہے وہ بھی یہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جو بہت ہی خوشحال، پرامن، پرسکون، مطمئن آبادی تھی اور روزی کی بھی بڑی فراوانی تھی، لیکن اس قوم نے، اس بستی کے لوگوں نے اپنے لیے شکر کے بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے عزت کے بعد ذلت اور خوشحالی کے بعد بدحالی، امن کے بعد خوف ان پر مسلط کر دیا، ان گناہوں کے نتیجے میں جن کو وہ انجام دے رہے تھے۔ یہ زوال کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ عروج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی کے راستے پر چلتے تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ بنو امیہ کے خزانے میں ایک ڈبی تھی جس کو بہت اہتمام سے رکھا گیا تھا۔ اس کے اندر کھجور کی گٹھلی کے برابر اناج کے دانے تھے، گیہوں چاول کے کھجور کی گٹھلی کے برابر دانے تھے۔ اس ڈبی پر لکھا ہوا تھا کہ ہاکذا تکون فی عہد البرکہ، کہ جو برکت کا، خوشحالی کا دور تھا اس زمانے میں اناج اس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ کب قوموں کو عروج ہوگا اور کب قوموں کو زوال ہوگا۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا اور جن کے زہد و اتقاء کا یہ عالم تھا، کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے عیسائیوں نے بھی ان کی وفات پر
ماتم کیا، آنسو بہائے۔ ایک عیسائی بادشاہ کے ہاں مسلمانوں کا وفد گیا ہوا تھا اور خبر پہنچی حضرت خلیفۃ المسلمین کے وصال کی، تو عیسائی بادشاہ بھی رو پڑا۔ تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے بادشاہ تھے، آپ تو عیسائی ہیں، ہمارے ہم مذہب بھی نہیں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میرا یہ اعتقاد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ یہ ان کے انصاف کا، عدل کا، زہد کا عالم تھا۔ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے، لیکن جب زہر دیا گیا اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے تو مسلمہ ابن عبد الملک جو ان کے برادر نسبتی تھے وہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کرتا میلا ہے تو اپنی بہن فاطمہ سے جو حضرت کی اہلیہ تھی کہنے لگے کہ بہن حضرت کا کرتا تبدیل کر دو، میلا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ رو پڑیں اور انہوں نے کہا قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا حضرت کے پاس موجود نہیں۔ یہ شخص ہے جس کو اللہ نے دنیا میں حکمرانی کی کنجی عطا کی۔ یہ بہت آسان ہے کہ کسی انسان کو خوشحالی نہ ملے اور پھر وہ قناعت کی زندگی گزارے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کسی انسان کو عروج اور بلندی اور حکمرانی اور اقتدار ملے اور پھر وہ اس طرح زہد کی اور دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارے۔ یہی حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے۔ یہ بات آپ کو سنانی تھی۔ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس میں یہ بات تحریر فرماتے کہ دیکھو ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر فوج، سپاہ، اسلحہ یا لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا ان پر غلبہ اچھے اعمال اور گناہوں سے بچنے کے سبب ہے۔ جب ہم اور ہمارے دشمن گناہ میں برابر ہو جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ آج جو ہم بے بسی کا شکار ہیں یہ اس وجہ سے کہ ملت نافرمانی اور گناہ کے راستے پر چل رہی ہے، طاعت اور عبادت میں کمی آ رہی ہے۔ کہیں عبادت ہے تو معاملات کی صفائی نہیں، کہیں معاملات صاف ہیں تو معاشرت اچھی نہیں، کہیں معاشرت ٹھیک ہے تو اخلاق بہتر نہیں، کسی نہ کسی حصے میں خامی ہے، کمزوری ہے، بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ابھی میں سورت گیا ہوا تھا، 3-4 دن پہلے ہی میں 8-10 دن کے سفر سے واپس ہوا ہوں۔ گجرات کے مختلف علاقوں کا دورہ تھا۔ وہاں سورت کے لوگوں نے باضابطہ ہمارے مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی کو موبائل لا کر پروفائل بتائے مسلمان عورتوں کے، لڑکیوں کے، کہ جو دعوت دے رہی ہیں کہ جس کسی کو بدکاری کرنا ہو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے۔ مسلمان عورتیں، ان کی شناخت مسلمانوں کی ہے، ان کی پہچان اسلام کے نام سے ہے، لیکن علی الاعلان وہ گناہ اور بدکاری کی دعوت دے رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے سماج اور معاشرے میں صرف بے حیائی نہیں، اب تو بے حیائی سے آگے بڑھ کر ارتداد کے دروازے کھل گئے۔ کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، کتنوں کے ایمان خطرے میں ہیں۔ ہمارے پاس ان کو بچانے کا کیا انتظام ہے؟ ہم ان کے لیے ایمان کے دائرے میں باقی رہنے کی کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ہزاروں مسلمان بچیاں وہ مرتد ہو چکی۔ سمجھایا جاتا ہے گھر والوں کو تو بہت سے گھروں سے بھی ایسا جواب ملتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا سماج بہت ہی بری طرح اخلاقی بحران کا شکار ہو گیا۔ پونا میں ہمارے بعض ساتھی جو اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں وہ ایسے گھروں تک پہنچے کہ جن کے ہاں کی بچیوں نے
غیر مسلموں سے شادی کی درخواست دے رکھی سمجھانے کے لیے، تو ایک جگہ سے جواب ملا کہ ہم تو فری مائنڈڈ لوگ ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہماری بچی کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک گھر سے جواب ملا اور ماں سے ملاقات ہوئی تو ماں نے کہا کہ اس میں کون سی غلط بات ہے، میں نے تو خود ایک دلت سے شادی کی ہے۔ اوپر سے معاملہ خراب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ ہم مطمئن نہ رہیں کہ ہمارے آس پاس سب ٹھیک ہے، یا ہماری مسجدوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھیں کہ الحمدللہ مسلمان نمازی ہیں، مسلمان اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگوں نے وہاں بتایا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان لڑکیاں دوسروں سے تعلق رکھ رہی ہیں ان کے ماں باپ ان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم انہی کے ساتھ چلی جاؤ، اس لیے کہ ان کی شادی کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بھاگ کر چلی جائے تاکہ ہم کو انتظام نہ کرنا پڑے۔ ترغیب دے رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت سنگین بات ہے کہ جو اسباب ہیں اس پر بھی ہم کو نظر رکھ کرنی ہوگی۔ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ بے حیائی کے راستے سے ارتداد آ رہا ہے، غربت کے راستے سے بھی آ رہا ہے، افلاس کے راستے سے بھی آ رہا ہے، رسم و رواج کی زیادتی کی وجہ سے بھی آ رہا ہے، جہیز کے لین دین کی وجہ سے بھی آ رہا ہے۔ ہمارے سماج میں جو مزاج بن رہا ہے اس مزاجی ساخت کی وجہ سے بھی یہ تکلیف پیدا ہو رہی ہے۔ پونا میں گیا ہوا تھا، وہاں اسی ارتداد کے موضوع پر جلسہ ہوا، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پونا کالج کے ایک پروفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مسلمان۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس موضوع پر گفتگو ہوئی، آپ کو میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بچی پڑھتی تھی، میری شاگرد ہے، اور بہت پڑھنے میں بہت اچھی، بہت ہوشیار اور بہت صاف ستھری کردار کی، بہت اچھی سمجھدار بچی، اور تعلیمی ریکارڈ اس کا بڑا اچھا۔ لیکن جب وہ یہاں سے پڑھ کر گئی تو چند مہینوں کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے۔ تو مجھ کو بہت تکلیف ہوئی کہ وہ تو بہت ہی صاف ستھری بچی تھی، اچھے ذہن کی تھی، پڑھائی میں بہت آگے تھی۔ تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اپنے سماج کی اور اپنے خاندان کی تو ناک کٹوائی ہی نہیں، تم نے ہم لوگوں کی محنت پہ بھی پانی پھیر دیا۔ تو اس لڑکی نے جو بات کہی وہ سننے کی ہے۔ اس نے پروفیسر سے یہ کہا کہ پروفیسر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں پڑھنے میں آگے تھی، میرا کردار اچھا تھا، آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہے، لیکن چونکہ میری شکل و صورت واجبی ہے، بہت خوبصورتی نہیں ہے اور یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، تو مجھ کو دیکھنے کے لیے 17 یا 22 گھرانے، یہ میں بھول رہا ہوں 17 کہا یا 22 کہا، تو 17 یا 22 گھرانوں سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، چائے پی، ناشتہ کیا، کھایا پیا اور چلے گئے، اور مجھ کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ شکل و صورت واجبی ہے۔ اب جو اس نے جملہ کہا وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ پروفیسر صاحب آپ خود بتائیے کہ جب میرا سماج مجھ کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو میں دوسرے سماج میں پناہ نہیں لوں گی تو اور کیا کروں گی؟ جب میرا سماج مجھ کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو مجھ کو پھر دوسرے سماج میں پناہ لینی پڑے گی، اور وہی اس نے کیا۔ ہمارے سماج میں کہاں کہاں کمیاں رہ رہی ہیں، کہاں کمزوریاں ہو رہی ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے جوانوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی، سیرت و کردار کی بنیاد پر نکاح کا مزاج بنانا ہوگا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ صرف شکل و صورت کو معیار بنا کر شادیاں ہوں اور وہ بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ ان کی سیرت اچھی، ان کا کردار اچھا، ان کے اخلاق اچھے، ان کا رہن سہن بہتر، ان کی معاشرت عمدہ، ان کے اندر ہنر بہترین، ان کی تعلیم بہترین، لیکن صرف اس لیے کہ
کہ شکل و صورت واجبی ہے، کوئی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہمارے سماج میں ہوگی تو پھر بہت سی غلط کاریوں کے دروازے کھلیں گے، رسم و رواج کی وجہ سے بہت سے گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ فربنی میں گیا ہوا تھا، وہاں 2 مسلمان بچیاں ایک لاج میں 2 غیر مسلموں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی، غیر شادی شدہ لڑکیاں۔ تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ ان کی ایک چچا زاد بہن ہے جو ان سے عمر میں کچھ بڑی ہے، اس کی نسبت کہیں طے ہوئی تھی، شادی کہیں طے ہوئی تھی، اور باپ فالج زدہ تھا، بیمار بستر پر۔ جہاں نسبت طے ہوئی تھی، سسرال والوں نے یہ کہا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ جہیز میں نہیں ملے گا ہم اس کو بیاہ کرنے لے جائیں گے۔ اب باپ انتظام نہیں کر سکتا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا گیا، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں بہنوں نے یہ طے کیا کہ ہم جسم بیچیں، پیسے جمع کریں اور اپنی بہن کو مہاراجہ پلنگ جہیز میں دے کر رخصت کریں، جب اس کی شادی ہوگی تب ہم دونوں کی شادی کی گنجائش پیدا ہوگی، تب ہمارے لیے شادی کا امکان پیدا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں کتنی فضول خرچی ہو رہی، کتنی فضول خرچی ہو رہی۔ ابھی مولانا مفتی محمود باڈولی صاحب جو ہماری اصلاح معاشرہ کمیٹی گجرات کے کنوینر ہیں، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ مجھ کو ابھی قریب میں کسی مالدار شخص کے یہاں سے دعوت نامہ آیا، شادی کا کارڈ آیا۔ کہنے لگے میں تو پہلے سمجھا کہ کوئی تحفہ ہے، اتنا موٹا تازہ صحت مند، اس کے بعد جب میں نے کھولا تو اندر سے شادی کا کارڈ نکلا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 1800 روپے میں شادی کا ایک کارڈ چھپا ہے، 1800 روپے میں شادی کا ایک کارڈ چھپا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جو ملت جس ملت کی غربت کے افسانے ہیں، جس کے غربت ملک کے مختلف حصوں میں اس طور پر ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو دوسرے وقت نہیں ملتا۔ اس امت کی غربت کا عالم یہ ہے کہ کلکتہ کی سڑکوں پر آپ جائیں گے جہاں سی کلاس کی مرسیڈیز کاریں چل رہی ہیں، 7-7 8-8 کروڑ کی کاروں میں جہاں لوگ سفر کر رہے ہیں، اسی سڑک پر ہمارا کوئی مسلمان بھائی رکشے کا ہتھا اپنی کندھے پر رکھ کر بغیر کسی گھوڑے یا سائیکل کے توسط کے صرف اپنے کندھے پر رکھ کر پیدل چلتا ہے، اپنے جیسے دوسرے شخص کو بٹھا کر، تاکہ شام تک 60-70 روپے وہ کما سکے، اپنے بچوں کو، بھوکے بچوں کو کھلا سکے۔ آج بھی یہ حال ہے، وہاں اکثر و بیشتر رکشہ چلانے والے مسلمان ہیں۔ کیسی غربت ہے اس ملت میں۔ ابھی چند دن پہلے پڑوس کے ملک کا، آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، پڑوس کے ملک میں ایک گنجان مسلم آبادی والے علاقے میں، بھرے پورے محلے میں ایک غریب مفلس شخص نے فاقے سے مجبور ہو کر اپنے 4.5 سال کے بچے کو اپنے گھر کی دیوار میں ایک کھیلا ٹھوک کر، رسی لٹکا کر اس بچے کو پھانسی دے دی، اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں۔ معصوم شکل و صورت ہے، باپ کے ہاتھ مر کے دنیا سے گیا ہے، صرف فاقے کی وجہ سے مجبور ہو کر باپ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی۔ میں نے جب تصویر دیکھی تو بے اختیار مجھ کو یہ خیال ہوا کہ اتنی بڑی ملت ہے، اتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، اتنے سارے پیسے فضول خرچ ہو رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ننھی جان اگر فریاد کرے کہ اس ملت کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود مجھے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں ایسی دردناک موت نصیب ہوئی، جس کا قصوروار اور مجرم کون ہے، اور ہمارے خلاف فریاد کی گئی، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم اللہ کے ہاں کیا کہہ سکیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ خدمت کا کوئی اجتماعی نظام ہم نہیں بنا پا رہے ہیں، بھوکوں کو کھلانے کا کوئی نظام نہیں بنا پا رہے ہیں، بن بیاہی بچیوں کے نکاح اور شادی کا کوئی نظام نہیں بنا پا رہے ہیں، جہیز کی لعنت کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک طرف اتنی غربت ہے اور دوسری طرف مختلف شوق پر، ارمانوں پر، تمناؤں پر
چاہتوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں لاکھ روپے فضول برباد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سنایا تھا اور اپنی کسی تقریر میں بھی فرمایا تھا کہ میرٹھ میں کئی سال پہلے میرٹھ میں کسی صاحب نے جو داڑھی والے مسلمان تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تقریب پر 5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ آپ غور کیجئے، صرف منگنی کی تقریب پر۔ یہ اسراف اور فضول خرچی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ تحریک بھی چلائی ہے کہ نکاح کو سادہ اور آسان کیا جائے، سادگی کے ساتھ کیا جائے، کم خرچ والے نکاح ہوں۔ اور اللہ کا کرم ہے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ پچھلے 7-8 مہینے کی مدت میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس مہم کی برکت سے سینکڑوں نکاح سادگی کے ساتھ، کم خرچ کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ مختلف علاقوں سے خبریں مل رہی ہیں، اچھے خاصے مالدار لوگوں کے ہاں بھی سادگی سے نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، جس سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج ضرور ظاہر فرمائے گا۔ خبریں مل رہی ہیں اور حوصلہ افزا کارگزاریاں سامنے آ رہی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اخراجات کم کر کے وہی پیسے بن بیاہی بچیوں کے شادی کی تقریب کے لیے لگا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کئی قسم کے کھانے بنانے کے بجائے ایک قسم کا کھانا بنا کر بقیہ رقم کسی رفاہی سماجی کام میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ذوق بن رہا ہے، محنت ہو رہی ہے تو نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہم پورے ملک میں مضبوطی کے ساتھ چلی اور چل رہی ہے۔ لیکن اب ملت بہت بڑی ہے اور ہمیں بحیثیت خیر امت کے اپنے ہر بھائی تک پیغام پہنچانا ہے۔ خود سنورنا ہے، دوسروں کو سنورنا ہے، خود بننا ہے، دوسروں کو بنانا ہے، خود صحیح راہ پر آنا ہے، دوسروں کو صحیح راہ پر لانا ہے۔ یہی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کا نچوڑ ہے، یہی اس کا پیغام ہے، یہی اس کی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، جو زندگی گزارنے کا نظام ہمیں ملا ہوا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس سماج کو پاکیزہ منظم کرنے کا جو طور طریقہ ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ عروج کے اور بلندی کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، سچا واقعہ۔ چین پسماندگی کے شکار تھا، وہاں جو اقتدار تھا اس کے خلاف وہاں کے کچھ لوگوں نے آواز بلند کی، بغاوت کی، اور اس انقلاب کا سرخیل جو ہے وہ ماؤ تنگ تھا، وہ جو بعد میں چین کا سربراہ ہوا اور اس نے چین کو بڑی ترقیات سے مالا مال کیا، اور چند سالوں میں پورے ملک میں اس نے ایک تبدیلی، ایک عجیب و غریب تبدیلی برپا کی۔ پڑوس کے ملک کا صوبہ سندھ کا چیف منسٹر اعلیٰ آفیسران اور اپنے یہاں کے بہت سارے سرکاری کارندوں کو لے کر چین کے دورے کے لیے گیا تھا، تاکہ دیکھا جائے کہ ترقی کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، اتنی تیزی سے ایک ملک کو کیسے آگے بڑھایا گیا۔ گئے، ترقیات دیکھی، پھر ماؤ تنگ سے ملاقات ہوئی۔ اب سنیے گا جو آپ کو سنانا تھا۔ ان لوگوں نے، یہ مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ان لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے اتنے بڑے ملک کو چند سالوں میں حیرت انگیز ترقی کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے کون سے اصول اختیار کیے، آپ نے کون سے طریقے اختیار کیے، آپ نے کون سے ضابطے اپنائے، وہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی اسی طرز کو اپنا کر اپنے ملک کو ترقی دے سکیں۔ تو اس شخص نے بہت ہی مختصر مگر دل میں چبھ جانے والا جواب دیا تھا۔ اس نے سندھ سے آئے ہوئے مسلمانوں کے اس اعلیٰ سرکاری وفد سے، جس میں چیف منسٹر صوبہ سندھ بھی شامل تھا، یہ کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ سے ترقی اور عروج کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں سن لیجئے کہ قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا، عمل ہم نے کیا ہے۔ قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا نظام ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اس نظام سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔
ہم اپنی ملت کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں، ہم خرابیوں کا شکار ہو گئے، ہم اجتماعی طریقے پر اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں، ہمارے ضمیر میں تازگی نہیں آ رہی ہے، ہمارے حوصلوں کے اندر پختگی نہیں آ رہی ہے، ہماری محنت میں تنظیم اور ترتیب اور تسلسل نہیں پیدا ہو پا رہا ہے۔ تھوڑی محنت کرنے سے عروج نہیں پا سکتے، تھوڑی محنت کرنے سے تبدیلی نہیں لا سکتے، مسلسل محنت کرنی ہوگی، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ جب تک ہم بے پناہ محنت نہیں کریں گے تب تک ترقیات کے دروازے ہم پر نہیں کھلیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تمام مسلمانان ہند کا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، وہ اصلاح ملت کے لیے پورے ملک میں کوشش کر رہا ہے، اور اس بات کی کاوش کی جا رہی ہے کہ ہر علاقے میں ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جائے جو اصلاح معاشرہ کے کاموں کو تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ انجام دے۔ الحمدللہ اورنگ آباد میں بھی اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، لیکن تعلقے کی کمیٹیاں ابھی نہیں بن سکیں۔ آپ تعلقے کے لوگوں کو اسی لیے یہاں بلایا گیا تاکہ اصلاح معاشرہ کا پیغام بھی آپ کو سنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اپنے اپنے علاقے میں آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق اس اہم کام کو جلد از جلد شروع کر دیجیے۔ کمیٹی میں آپ علماء کو بھی رکھیے، غیر علماء بھی ایسے جو سمجھدار ہوں، ذی شعور ہوں، ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ بڑے بڑے جلسوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی میٹنگیں ہوں، نکڑوں پر لوگوں کو جمع کر لیا جائے، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں ان تک ہم خود پہنچ کر اصلاح کا پیغام پہنچائیں۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو مسجد سے کٹا ہوا ہے، نہ وہ خانقاہ میں آتا ہے، نہ مدرسے میں جاتا ہے، نہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے اس کا کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی اور تنظیم میں وہ شریک ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس تک ہم بات نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یہ انتظار مت کیجئے کہ لوگ آپ تک آئیں گے، کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں تک پہنچیں۔ وہ زمانہ دوسرا تھا جب پیاسے کنویں کے پاس آتے تھے۔ یہ انتظار مت کیجئے کہ ہم کنویں بن کر رہیں گے، پیاسے ہمارے پاس آئیں گے، بلکہ اس بادل کی طرح بن جائیے جو خود پیاسوں پر برستا ہے اور ان کی پیاس بجھاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس بادل کی شکل دیجئے کہ جو پیاسوں پر برس کر ان کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ ہم خود پہنچیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں۔ کوئی خاص برائی اگر ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے تو اس کے خلاف پورا ایک عشرہ، ایک ہفتہ منائیں کہ ایک ہفتے تک اسی موضوع پر تقریریں ہوں، مسجدوں میں بھی، مسجدوں کے باہر بھی مضامین لکھے جائیں، چھوٹی چھوٹی تحریریں شائع کی جائیں۔ اس سے فرق پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا ہے، اس کی طاقت بڑھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کو اصلاح کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ شادی سے پہلے تربیت کا انتظام کیا جائے نوجوان جوڑوں کے لیے کہ کس طرح ازدواجی زندگی گزاری جائے۔ بہت سے گھرانے صرف اصول و ضوابط اور حقوق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جا رہے ہیں، شادیاں بکھر جا رہی ہیں، ازدواجی زندگی صحیح نہیں گزر رہی۔ جہاں نکاح ہونے والے ہیں پہلے سے پہنچ کر اگر ہم اسلامی نظام نکاح ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ رسم و رواج ہے اور یہ نکاح کا حصہ ہے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ گجرات کے مختلف علاقوں میں ہر علاقے میں ایسی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ جو باضابطہ اس گھر میں پہنچتی ہیں جہاں نکاح ہونے والا ہے، اور عورتوں کو پس پردہ بٹھا کر اور مردوں کو سامنے بٹھا کر پورا اسلامی نظام نکاح از اول تا آخر ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اچھی تبدیلی وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بحمداللہ وہاں نکاح جتنی سادگی سے اور آسانی سے ہو رہا ہے شاید ملک کے دوسرے حصوں میں اس کی مثالیں کم ملیں گی۔ یہ ایک ترتیب بنائی گئی، ایک محنت کا نظام بنایا گیا، اس کے نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذریعے کہ عورتوں پر زیادہ محنت کی جائے۔ عورتوں میں برائیاں زیادہ آ رہی ہیں، رسم و رواج پر ان کا جماؤ زیادہ ہے۔ نکاح کی اکثر و بیشتر رسمیں صرف اور صرف عورتوں کی ضد کی وجہ سے، ان کے اصرار کی وجہ سے باقی ہیں۔
اس لیے عورتوں پر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ مرد تو مسجدوں میں بھی آ جا رہے ہیں، مرد جلسوں میں بھی شریک ہو جا رہے ہیں، لیکن عورتوں کا مجمع بہت حد تک دین کی باتیں سننے سے محروم رہ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کے اندر برائیاں بہت تیزی سے داخل ہو رہی ہیں اور رسم و رواج پر ان کے اندر جماؤ زیادہ ہے۔ اس لیے عورتوں کے الگ الگ اجتماعات ہو، اورنگ آباد ہے، کئی زون میں اس کو تقسیم کر لیجئے، ہر زون میں ہر ہفتے کہیں عورتوں کا اجتماع ہو اور عورتوں کو خاص طریقے پر مخاطب کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بلا لیا گیا جلسے میں اور مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور ساری گفتگو ہو رہی ہے مردوں ہی کو خطاب کر کے، ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں مردوں ہی کو خطاب کر کے، اور بیچاری عورتیں جو ہیں وہ صم بکم عمیٌ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ بس برکت کے طور پہ وعظ سن لیجئے اور پھر واپس چلے جائیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو، خواتین کو خاص طریقے پر مخاطب کر کے ان کے جو مسائل ہیں وہ بتائے جائیں، ان کی جو کمیاں ہیں وہ بتائی جائیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بتائی جائیں، ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے بتایا جائے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے بتایا جائے۔ اسی طرح مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنا ہوگا۔ اب جو یلغار ہم پر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے صرف برائیاں نہیں پھیلیں گی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں کفر و شرک پھیلے گا اور ارتداد پھیلے گا، ذہنی ارتداد، فکری ارتداد، عملی ارتداد۔ اس کا مقابلہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو مکاتب کے نظام کو منظم اور مستحکم بنا کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس کے اندر اتنے مضر حصے ہیں کہ جب وہ قومی تعلیمی پالیسی نافذ ہو جائے گی تو اپنے بچوں کو عقیدہ صحیحہ پر قائم رکھنا، توحید پر قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں سے کہ اسکولوں میں مت بھیجیے، وہ اسکولوں میں بھیجیں گے اور وہاں ان کو وہ نصاب و نظام کا، اس نظام و نصاب کا سامنا کرنا ہوگا جس کے اندر شرک و کفر کی چیزیں موجود ہوں گی۔ اس سے ہم کس طرح بچا پائیں گے اپنے بچوں کو؟ اس کا نظام ہوگا مکاتب کے ذریعے۔ مکاتب میں صرف قاعدہ نہ پڑھایا جائے، صرف ناظرہ نہ پڑھایا جائے، بلکہ توحید اور رسالت کی عظمت کا نقش ہر بچے اور بچی کے دل پر ثبت کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ ہر بچے اور بچی کو ہم بچپن ہی میں مکتب کے ذریعے دین و ایمان پر پختہ کریں، مکاتب میں مضبوط نظام ہو، مضبوط نصاب ہو اور ایک مسلسل محنت کا لاہ عمل بنایا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو کرنے کے کام ہیں اصلاح کے، اس پر مشتمل ایک تحریر بھی میں نے تیار کی ہے، وہ تحریر انشاءاللہ آپ حضرات کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح اس تحریر کے مطابق بھی آپ کاموں کو بڑھائیے اور جو آسان اور مستون نکاح مہم چل رہی ہے اس کو بھی اپنے اپنے علاقے میں آپ حضرات آگے بڑھانے کی بھرپور محنت کیجیے۔ یہ چند باتیں میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ یہ مفید ہوں گی۔ اب آپ حضرات میں سے اگر کسی کو اس سلسلے میں مشورہ دینا ہو تو آپ حضرات مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جتنے علاقوں کے حضرات یہاں آئے ہیں، آپ حضرات اس بات کا عزم کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں ان کمیٹیوں کو بنا کر مضبوطی کے ساتھ ان کو آگے بڑھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں سے جاتے ہی آپ لوگ اس محنت میں لگ جائیں۔ یہاں پر مولانا عبدالشکور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، مولانا محفوظ الرحمن صاحب ہیں، مولانا صدر الحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے شیخ شفیق صاحب ہیں۔ یہ حضرات اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ کاموں کو آگے بڑھائیے۔ مولانا نصر اللہ خان رحمانی صاحب کو میں نے ذمہ داری دی ہے کہ اس پورے علاقے میں اصلاح معاشرہ کے کاموں کو منظم کریں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور کمیٹی کے قائم کرنے کی حد تک محدود نہ رہیے، بلکہ پہلے دن سے کاموں کو شروع کر دیجئے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہمیں اچھی نیت سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ کی مدد عمل کے ساتھ ہے، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرات جو تعلقے کے ہیں وہ اس کی کوشش کریں کہ اپنے اپنے علاقے میں آپ حضرات نہ صرف یہ کہ کمیٹی قائم کریں گے بلکہ اس کو محنت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔
اللہ پاک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔